قوم تھی نا ان کا ایک دن تھا، ان کا ایک جیسا ہمارا عید کا دن ہوتا ہے، ہم خوشیاں مناتے ہیں، نئے لباس پہنتے ہیں، آگے پیچھے سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، ان کا ایک دن تھا، اس دن وہ خوشی مناتے تھے، میلے کا دن تھا، وہ نئے کپڑے پہنتے، نئے لباس پہنتے، جاتے کھیل کود کرتے اور پھر واپس آ جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم جو ہے وہ ساری کی ساری گئی ہوئے میلے پہ نئے لباس پہن کر کھیل کود کے لیے گئی ہوئے، خوشیاں منانے کے لیے گئے ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب بت خانے میں گئے، دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہے، بت خانہ خالی ہے، سارے بت پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کلاڑا اٹھایا، کلاڑی اٹھا کر آپ نے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ جتنے بت تھے ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کیا اور آپ نے تمام کے تمام بتوں کو توڑ دیا، اور آپ نے جو وہ کلاڑی تھی وہ جا کر بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی اور آپ واپس آ گئے۔ جب قوم واپس آئی بت خانے میں، کیا دیکھتے ہیں کہ سب بت ٹوٹے ہوئے ہیں، کوئی کس طرح پڑا ہوا ہے، کوئی کس طرح پڑا ہوا ہے، سب بت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جو بڑا بت ہے اس کے کندھے پر کلاڑا پڑا ہوا ہے۔ اب قوم پریشان ہو گئی، بڑا بت ہی کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ یہ تمہارے خداؤں کا حال جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوگا، اور کوئی نہیں کر سکتا، ان کے علاوہ یہ حال اور کوئی نہیں کر سکتا، انہیں نے یہ حال کیا ہے۔ تو نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں آئے نا، تو آپ نے آ کر نمرود کو سجدہ نہیں کیا، آپ آ کر نمرود کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نمرود کے دربار کا یہ قانون تھا کہ نمرود کے لائن کے دربار میں جو بھی آتا تھا وہ اسے سجدہ کرتا تھا۔ معاذ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو بھی ہم سجدہ نہیں کر سکتے، کسی کو ہم پوج نہیں سکتے، کسی کی ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا حرام ہے۔ کسی کو عبادت کے لائق ماننا، اس کی عبادت کے اندر اللہ کی وحدانیت کے اندر شریک ٹھہرانا، تو فرماتا ان الشرک لظلم عظیم، تو شرک ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس آئے اور سجدہ نہیں کیا، آ کر کھڑے ہو گئے۔ نمرود نے کہا کہ تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سجدہ صرف اپنے رب کو کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ سجدہ صرف میں اپنے رب کو کرتا ہوں، عبادت صرف میں اپنے رب کی کرتا ہوں۔ وہ تیسرے پارے میں اس کا ذکر ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ تم نہیں دیکھتے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرتے ان کے رب کے بارے میں، کس وجہ سے؟ ان آتا اللہ الملک، کہ ہم نے انہیں بادشاہی عطا فرمائی۔ نمرود کہنے لگا کہ تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا، تو نمرود کہنے لگا تیرا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ کہ سبحان اللہ، میرا رب وہ ہے جو انسان کو زندگی بھی بخشتا ہے اور انسان کو موت بھی دیتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جس کی بادشاہت ساری کائنات پر ہے، ساری دنیا اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے، میرا رب تو وہ ہے۔ نمرود کہنے لگا قال انا احیی و امیت، کہا کہ میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس بے وقوف انسان نے، اس کم عقل انسان نے دو قیدی بلوائے، ایک پر جو ہے سزائے موت کے آرڈر ہو چکے تھے، ایک جو ہے وہ آزاد تھا۔ اس نے کیا کیا؟ جس پر سزائے موت تھی نا اس کو آزاد کر دیا، اور جو آزاد تھا اسے قتل کر ڈالا۔ کہا دیکھ میں زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ اب اس بے وقوف کم عقل انسان کو کیا پتا زندہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو بلا کر بندہ آزاد کر دے یا قتل کر دے۔ زندہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع سے ہی ماں کے پیٹ سے زندگی بخشنا ہے، اور مارنے کا مطلب یہ کہ انسان کی جو روح قبض کرنا ہے، یہ نہیں کہ اپنے ہاتھ سے کسی کو زندگی بخش دینا، کسی کو مار دینا، یہ مطلب نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا نا یہ تو بے وقوف انسان ہے، کم عقل انسان ہے، اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کی جائے، ایسا ثبوت رب کی وحدانیت کا پیش کیا جائے کہ یہ اس کا جواب نہ دے سکے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود لعین بادشاہ کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہے، اور سب سے افضل جہاد بھی یہی ہے کہ کسی کافر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ سب سے افضل جہاد بھی یہی ہے کہ کوئی کافر بادشاہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنا ہے،
کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کی جائے جس کا یہ جواب نہ دے سکے۔ جب اس نے کہا نا قال روحی و امید قال ابراہیم، پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کیا کہا؟ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، کہا کہ میرا رب تو یہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فأت بها من المغرب، فرمایا اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اپنے آپ کو خدا بلواتا ہے، فأت بها من المغرب، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ اب ایک اتنی بڑی بات ہے کہ وقت کا بادشاہ جس کی بادشاہت پوری دنیا پر ہے، جسے لوگ سجدہ کرتے ہیں، جو لعین اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، اپنے آگے لوگوں کو جھکواتا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر ساری بادشاہت بھی اس کی ہے، رعایا بھی اس کی ہے، غلام بھی اس کے، ہر چیز اس کی ہے، اس کے سامنے اکیلے تن تنہا کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کرنا کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی، اکیلے تن تنہا کھڑے ہو گئے اور یہ بہادری کا سامنا کیا، کہا کہ میرا رب تو وہ ہے۔ قال ابراہیم نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فأت بها من المغرب، اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے نا فأت بها من المغرب، تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا دے۔ جب اس نے یہ بات سنی نا فبہت الذی کفر، وہ چونک گیا، وہ بھڑک اٹھا، وہ کہنے لگا یہ کیا ہو گیا؟ اس کے بعد جواب باقی نہیں رہا، تو اس نے کیا کہا کہ اسے قید کر دو، اسے جیل میں ڈال دو، اسے قید کر دو، اسے ہتھکڑیاں لگا دو، کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ سورج کو مغرب سے نہیں نکال سکتا تھا۔ قربان جب اس نے کیا کیا؟ آپ کو قید کر دیا۔ اب آپ کا مناظرہ جب نمرود کے ساتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کا چرچا بلند فرمایا، اسلام کا جھنڈا اونچا فرمایا، نمرود لعین بادشاہ جھوٹا ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب باقی نہیں رہا کہ رب کی وحدانیت کو جھٹلا سکے۔